الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج چونکہ جامع زینب کا سالانہ جلسہ بھی ہے، بچیوں نے تلاوت کی، تقاریر کی، اب اس سال کا جو ان کا رزلٹ ہے اس کو اناؤنس کیا جائے گا۔ سب سے پہلے جو عالمہ کلاس ہے دورہ حدیث تک، اس کا رزلٹ بتایا جائے گا ابتدا سے۔ ہمارے پاس ایک عامہ اردو کی کلاس ہے، اس میں فرسٹ پوزیشن فاطمہ ولی ڈاٹر آف عثمان ولی اس نے حاصل کی۔ سیکنڈ پوزیشن فاطمہ جاوید وائف آف فراز خان۔ تھرڈ پوزیشن تہنیت سیدہ ڈاٹر آف امیر الدین سیدہ نے حاصل کی۔ ہم ان بچیوں کو مبارک دیتے ہیں اور ان کی کامیاب زندگی کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے ہیں۔ ایک عامہ انگلش کلاس تھی جن کو انگلش میں پڑھایا جاتا ہے، اس میں فرسٹ پوزیشن پاکیزہ خان وائف آف ایاز خان نے حاصل کی۔ یہ خاتون بہت شوق سے پڑھ رہی ہیں، اللہ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ سیکنڈ پوزیشن امت اللہ، یہ ایک رشین خاتون ہیں جو ماسکو سے پڑھنے کے لیے آئی ہیں اور ماشاءاللہ دین کا بہت جذبہ اور شوق رکھتی ہیں، طبیعت میں بہت نیکی اور تقوی ہے۔ لینگویج بیریئر تھا لیکن اس کے باوجود مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کر لی۔ پھر اس کے بعد خاصہ کلاس، اس میں دو بچیوں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی، ایک جیسے نمبر پائے۔ ذاکرہ پٹیل ڈاکٹر آف مولانا اقبال پٹیل صاحب، یہ لساکا کے بہت معروف بزرگ ہیں، حضرت مولانا اقبال پٹیل صاحب حضرت مولانا قمر الزمان دامت برکاتہم کے خلفاء میں سے ہیں۔ ان کی یہ بیٹی ہے، طبعاً اس کے اندر نیکی ہے، شرافت ہے، اور یہ بچی اپنی پڑھائی سے ہی کام رکھتی ہے، ادھر ادھر کی باتوں میں یہ بالکل انٹرسٹ نہیں لیتی۔ اس بچی نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی۔ دوسری فرسٹ پوزیشن حاصل کی ساجدہ صدر وائف آف اسماعیل صدر۔ سیکنڈ پوزیشن کلثوم پٹیل نے حاصل کی جو ایاز پٹیل کی ڈاٹر ہیں۔ اس بچی نے اکاؤنٹس میں کافی ہائی پوزیشن حاصل کی، ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، اور ہماری ترغیب پر یہ عالمہ بننے کے لیے جامعہ میں آ گئی، مگر یہ بھی ایک آؤٹ اسٹینڈنگ بچی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دین کے لیے قبول فرمائے۔ پھر اس کے بعد عالیہ کلاس، اس میں فرسٹ پوزیشن عطیہ مطالعہ ڈاٹر آف ابراہیم مطالعہ۔ سیکنڈ پوزیشن صالحہ مطالعہ ڈاٹر آف محمد علی مطالعہ۔ یہ ایک بہت چھوٹی سی بچی ہے جس کی والدہ ہمارے پاس پاکستان میں ہمارے جامعہ میں عالمہ بنی۔ جب وہ عالمہ بن رہی تھیں تو یہ بچی بہت چھوٹی تھی، 1.5 سال 2 سال کی تھی، تو ہمارے گھر میں ہی پلی بڑی۔ اس وقت جب بھی یہ میرے پاس آتی تھی تو مجھے کہتی تھی دعا کریں میں رابعہ بصری بن جاؤں۔ اتنی چھوٹی سی بچی کے منہ پہ ایسا نام سن کے مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی اور اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ ابھی اس کی عمر شاید 11 سال ہے۔ اس بچی نے مشکات شریف تک کا پورا کورس کر لیا ہے اور اس میں اس نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے۔ اس چھوٹی سی بچی کو جب مشکات شریف کی عبارت پڑھتے ہوئے سنتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں، آنکھوں کو یقین نہیں آتا کہ اتنی چھوٹی بچی بھی اتنے اچھے طریقے سے عربی کی عبارت پڑھ سکتی ہے۔ تھرڈ پوزیشن خدیجہ بوبت جو ڈاکٹر ہیں اسماعیل بوبت کی۔ پھر اس کے بعد عالمیہ کلاس، اس میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے صالحہ جسد ڈاٹر آف مولانا محمد جسد نے۔ سیکنڈ پوزیشن سمیہ صدر ڈاٹر آف ایوب صدر۔ تھرڈ پوزیشن شکیلہ زمکڈا وائف آف احمد زمکڈا۔ اس بچی نے بھی
چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی ڈگری حاصل کی یونیورسٹی سے، پھر شادی ہو گئی، پھر 2-3 بچے بھی ہو گئے، لیکن بیعت ہو کر اس کے دل میں جب اللہ کے راستے پہ آگے بڑھنے کا شوق ہوا تو اس نے علم پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا، چنانچہ یہ بچی جامعہ میں آ گئی۔ اب 3 بچوں کی ذمہ داری، اور پھر شہر کے یہ بالکل دوسری طرف رہتی ہے جہاں سے ٹریفک جیم کنڈیشن میں اس کو کئی مرتبہ آنا پڑتا ہے۔ اس کی اور اس کے خامد کی دونوں کی یہ بہت قربانی ہے کہ اس بچی نے بخاری شریف کے سال میں 3rd پوزیشن حاصل کر لی، اور یہ بچی ہماری آن لائن کلاسز کی معلمہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دین کے لیے قبول فرمائے۔ 3rd پوزیشن ام محمد پوپٹیا انڈیا سے اس نے حاصل کی۔ پھر اس کے بعد اعدادیہ یوتھ کلاس ہمارے پاس ہے جو بچیاں شروع کرتی ہیں، اس میں اعدادیہ کلاس اے، اس میں 1st پوزیشن حاصل کی شاہدہ مرشد جو وائف ہیں عرفان مرشد کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کے دل میں بھی دین کی بہت محبت رکھی ہے۔ یہ شروع میں تو اس لیے آئی تھیں کہ میں صرف قرآن کا ترجمہ پڑھوں گی، مگر پورا سال اتنے شوق سے اس نے سبق پڑھا کہ اس نے 1st پوزیشن حاصل کی، اور اب اس کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں باقاعدہ عالمہ بنوں گی، اور اس نے اگلے سال کے لیے عالمہ کلاس میں اپنے آپ کو رجسٹر بھی کروا لیا۔ ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو علم کے نور سے منور فرمائے۔ دوسرا ہے اعدادیہ کلاس بی، اس میں 1st پوزیشن مریم بوبٹ ڈاٹر آف اسماعیل بوبٹ، 2nd پوزیشن طیبہ داود ڈاٹر آف طارق داود، 3rd پوزیشن انیسہ سیدات ڈاٹر آف ایوب سیدات۔ پھر اس کے بعد یوتھ کلاس ہے، یوتھ کلاس اے، اس میں 1st پوزیشن عائشہ منجرا ڈاکٹر آف یوسف منجرا، 2nd پوزیشن سبیحہ لونت جو ڈاٹر ہیں یوسف لونت کی، 3rd پوزیشن نجیبہ پانڈر جو ڈاٹر ہیں الیاس پانڈر کی۔ پھر اس کے بعد یوتھ کلاس بی، اس میں 1st پوزیشن فاطمہ پانڈر ڈاٹر آف افضل پانڈر، 2nd پوزیشن فاطمہ لولت ڈاٹر آف ڈاکٹر بلال لولت۔ پھر اس کے بعد اناؤنسمنٹ ہے تربیت کلاس کی۔ ہماری جو معلمات جامعہ سے پڑھ چکی ہیں الحمدللہ، وہ شہر کے مختلف حصوں میں جہاں جہاں رہتی ہیں انہوں نے تربیت کلاسز وہاں شروع کی ہوئی ہیں، اور اس کی وجہ سے علاقے میں فائدہ ہے۔ چنانچہ یہ تربیت کلاس کی جتنی برانچز ہیں یہ ان سب کا اکٹھا رزلٹ ہے۔ اس میں کام والا، ایم ایس ڈیل، مکینی، تھارن پارک اور آئی ویکس ہال، یہ سارے علاقوں کی بچیوں کا یہ کمبائنڈ رزلٹ ہے۔ اس میں 1st پوزیشن رفیہ ملا، یہ کام والا سے ہیں بچی، 2nd پوزیشن مریم بوبٹ یہ مکینی کی ہے۔ پھر کلاس 2 کا جو رزلٹ ہے اوورال، 1st پوزیشن شازیہ موگرا تھارن پارک کی ہے، 2nd پوزیشن فہیمہ پانڈر یہ آئی ویکس ہال کی ہے، اور ایک اور بچی کی بھی 2nd پوزیشن ہے فاطمہ ایڈم، یہ بھی تھارن پارک کی ہے۔ پھر آن لائن تربیت کلاس اے، اس میں 1st پوزیشن ہے مہدیہ محمد، یہ سعودی عربیہ کی ہے لیکن ہماری معلومات سے یہ آن لائن پڑھ رہی ہے، اس نے 1st پوزیشن حاصل کی ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ جامعہ لوساکا میں ہے اور اس کی جو شاگردیں ہیں وہ سعودی عرب میں بھی بیٹھ کر فیض پا رہی ہیں۔ 2nd پوزیشن فوزیہ راجہ، یہ ساؤتھ افریقہ کی بچی ہے، اس نے 2nd پوزیشن حاصل کی۔ 3rd پوزیشن نعیمہ جلیل، یہ بھی ساؤتھ افریقہ کی ہے، اس نے 3rd پوزیشن حاصل کی۔ آن لائن تربیت کلاس بی، اس میں 1st پوزیشن رفت طارق، یہ کینیا سے ہے، اس نے 1st پوزیشن حاصل کی۔ 2nd پوزیشن عمرانہ عثمان، یہ سعودی عربیہ سے ہے، اس نے 2nd پوزیشن حاصل کی۔ 3rd پوزیشن شبنم پٹیل، یہ زمبیا کی ہے، اس کی 3rd پوزیشن۔ پھر آن لائن تربیت کلاس سی،
اس میں فرسٹ پوزیشن آسیہ مامو جی، یہ ساؤتھ افریقہ سے ہے. پھر سیکنڈ پوزیشن نزہت سبو والا، یہ انڈیا کی ہے بچی لیکن اس نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی. تھرڈ پوزیشن عائشہ محمد، یہ نائجیریا کی ہے اور اس نے تھرڈ پوزیشن حاصل کی. ان تمام بچیوں کو ہم دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے محنت کر کے دنیا میں اچھی پوزیشن پائی، اب اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اپنے قرب کی بھی اعلیٰ پوزیشن عطا فرمائے. ان کے والدین بھی مبارکباد کے لائق ہیں. جو شادی شدہ عورتیں ہیں ان کے خامد بھی مبارکباد کے لائق ہیں کہ انہوں نے بچوں کے باوجود اپنے ٹائم کو سیو کیا اور اس کو دین کے سیکھنے میں استعمال کیا. اللہ تعالیٰ سب کی محنت کو قبول فرمائے اور اس کے بدلے اپنی رضا عطا فرمائے. آج کے بیان کا عنوان ہے لو ایڈکشن مینجمنٹ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقربوا الزنا، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جب بچہ تھوڑا سا سمجھدار ہوتا ہے تو اس کو یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ اپنی چیزوں کی حفاظت خود کرے. چنانچہ اگر وہ کہے کہ میں اسکول گیا تھا اور میرے باکس سے کوئی چیز کسی دوسرے بچے نے نکال لی، تو ماں کہے گی بیٹا اپنی چیز کی حفاظت خود کرنی ہوتی ہے، نظر رکھنی پڑتی ہے، خیال رکھنا پڑتا ہے. تم نے غفلت کیوں برتی، تمہاری چیز دوسرے لوگ کیوں اٹھا لیتے ہیں. تو چھوٹا سا بچہ ہے لیکن اس کو اپنے مال کی حفاظت کی تلقین کی جا رہی ہے. دوسرے ہے جان کی حفاظت. اگر کوئی بچہ کہے کہ امی میں چل رہا تھا، ایک گڑھا سامنے آ گیا، میں اس کے اندر گر گیا، تو ماں کہے گی تجھے نظر نہیں آ رہا تھا، دیکھا کیوں نہیں، جب چلا کرو تو دھیان سے چلا کرو. یعنی بچے کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ جان کی حفاظت بھی خود کرنی ہوتی ہے، مال کی حفاظت بھی خود کرنی ہوتی ہے. اسی طرح جب کوئی لڑکی بڑی ہوتی ہے تو ماں باپ اس کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹی اپنی عزت آبرو کی حفاظت خود کرنی ہوتی ہے. تینوں چیزوں کی حفاظت آدمی کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے. شریعت نے یہ کہا کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کو ہیلپ کریں ان کی حفاظت کے لیے، اور بچے کو کہا کہ اصل ریسپانسبلٹی تو تمہاری اپنی ہے. چنانچہ جو جوان العمر بچی ہو، جس طرح وہ اپنے مال کی حفاظت کرتی ہے، اپنی جان کی حفاظت کرتی ہے، اس کے ذمہ ہے کہ اپنی عزت آبرو کی بھی حفاظت کرے. مال کے لوٹنے والے لٹیرے بھی ہوتے ہیں. کئی مرتبہ وہ گن لے کے آ جاتے ہیں اور گن پوائنٹ پہ بندے سے زیورات، پرس، آرنامنٹس وغیرہ چھین کے لے جاتے ہیں. اسی طرح عزت کے بھی لٹیرے ہوتے ہیں، مگر وہ سیل فون لے کے آتے ہیں اور محبت کے بول بولتے ہیں. مال لوٹنے والے ڈرا دھمکا کے لوٹتے ہیں، یہ بہلا پھسلا کے لوٹتے ہیں، مگر یہ عزت کے لٹیرے ہوتے ہیں. یہ دوست بن کے دشمنی کرتے ہیں اور عورت کو اس کی عزت و آبرو سے محروم کر دیتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بچی بہت پسندیدہ ہے جو پاکیزہ زندگی گزارے اور اپنے آپ کو وہ اس برائی سے پاک رکھے. یہ ذرا سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر لڑکی کو پاک پیدا کیا ہے. وہ پاک ہی رہتی ہے جب تک کہ وہ زنا کے گناہ کا ارتکاب نہ کرے. مثلا اس لڑکی نے غیر محرم کو آنکھ سے دیکھا، اس کی آنکھیں ناپاک ہو گئیں. اس نے غیر محرم کی بات سنی، اس کے کان ناپاک ہو گئے.
اس نے بات کی تو اس کا منہ ناپاک ہو گیا، اس نے ہاتھ ملایا، اس کا ہاتھ ناپاک، جسم کا جو عضو غیر محرم سے ملا خلاف شرع وہ سب ناپاک ہو گیا۔ اور اگر اس نے گناہ کا ارتکاب کر لیا، اب وہ سر سے لے کے پاؤں تک ٹوٹل ناپاک ہو گئی۔ لیکن یہ ناپاکی پانی سے نہیں دھلتی، یہ حکمی نجاست ہے، یہ جلدی نہیں دھلتی۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک مشرک ہے، وہ 70 مرتبہ بھی غسل کر لے ہم اس کو ناپاک ہی کہیں گے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے انما المشرکون نجس، مشرک لوگ اپنے شرک کی وجہ سے نجس ہوتے ہیں۔ تو جس طرح مشرک اپنے شرک کی وجہ سے نجس ہوتے ہیں، وہ لڑکی جو اپنی عزت آبرو کی حفاظت نہیں کر پاتی اور غیر محرم کے ساتھ گناہ میں ملوث ہو جاتی ہے، یہ گویا ناپاک اپنے بدن کو کر لیتی ہے۔ اب اس کی پاکی کیسے ہو؟ اس کے لیے سچی توبہ ہے۔ توبہ اس کے گناہوں کو مٹا سکتی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر سکتی ہے۔ تاہم ماں باپ کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر گھر میں جوان بچی ہو تو وہ گھر کا ماحول ایسا بنائیں جو نیکی والا ہو۔ ماں باپ غفلت کرتے ہیں، گھر میں ٹی وی چلتا ہے، گھر میں انٹرنیٹ ہر کمرے میں لگا ہوا ہے، تو اس سے پھر شیطان کو موقع مل جاتا ہے اس نوجوان بچی کو بدکاری کی دعوت دینے کا۔ بچی کو سیل فون لے کے دے دیتے ہیں اور اس کا خیال بھی نہیں رکھتے کہ وہ بچی کس سے بات کر رہی ہے یا کس سے نہیں کر رہی۔ ماں کو چاہیے کہ وہ دیکھتی رہے کہ اس کے میسیجز آتے کیسے ہیں، جاتے کیسے ہیں، اور سیل فون کا استعمال ٹھیک کتنا ہے یا ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں بچی کمرہ بند کر کے سیل فون پہ باتیں ہی کر رہی ہے۔ تو یہ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو ماں بھی ہیلپ کرے۔ بچی ابتدا میں نادان ہوتی ہے، اس کو سمجھ نہیں ہوتی، وہ ناسمجھ ہوتی ہے، اور اس ناسمجھی میں وہ جلدی وکٹم بن جاتی ہے۔ ماں کو چاہیے کہ وہ اس کی ہیلپ کرے۔ یہاں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ کئی مائیں اپنی بچیوں کو سمجھاتی ہیں تو بچیاں اس سے بڑا گھبراتی ہیں اور ماں کو اپنا دشمن سمجھنے لگ جاتی ہیں۔ کیا میرے اوپر ہر وقت ان کی نظر رہتی ہے، ہر وقت میرے پیچھے پڑی رہتی ہیں؟ بھئی یہ ماں تمہاری دوست ہے، دشمن نہیں ہے۔ یہ آپ کی عزت کی حفاظت میں آپ کی مدد کر رہی ہے، یہ آپ کی خیر خواہ ہے، یہ آپ کی محسنہ ہے، جس کو فکر ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ تمہیں بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ گھر میں اس قسم کی چیزیں جیسے ٹی وی، ڈرامے، میوزک، گانے، انٹرنیٹ، میڈیا، ان چیزوں کے فساد کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ٹوٹل بچ سکیں تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں ایک جگہ پاک عورتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ پاکیزہ عورت کو کہتے ہیں محسنہ، یعنی جو اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو۔ تو محسنات کا تذکرہ کیا تو وہاں غافلات کا بھی تذکرہ کیا۔ تو شروع میں جب میں نے اپنے استاد سے ترجمہ پڑھا تو اس وقت دل میں ایک خیال آیا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، تم غافلوں میں سے نہ ہو، تو غفلت تو اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہاں مومنہ عورت کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ جو اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو اور غافلہ ہو۔ تو انہوں نے سمجھایا کہ اصل بات یہ ہے کہ غافلہ عورت سے مراد وہ عورت جو بھولی بھالی ہو، جسے بدکاری کے راستوں کی تفصیل کا پتہ ہی نہ ہو، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کیا مصیبتیں ہوتی ہیں، جو بچی رہے، اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ تو عورت کے لیے پھر غافلات یعنی ایسا بھولا بھالا ہونا اللہ کی نظر میں صفت ہے۔ چنانچہ جو بچی انٹرنیٹ کے یوز سے ہی پرہیز کرے وہ سب سے زیادہ اچھی ہے۔ اس پر بھی ماں باپ کو بڑی نظر رکھنی چاہیے کہ بچی کی جو اسکول کی سہیلیاں ہیں وہ نیک ہونی چاہیے۔ اسٹیٹسٹکس یہ بتاتی ہے کہ 75% سے زیادہ بچیاں جو بدکاری کے راستے پہ چلتی ہیں ان کو اپنی سہیلیوں میں سے کسی نہ کسی کا تعاون حاصل ہوتا ہے۔
بچی کو اللہ تعالیٰ نے حیا بھی دی ہے تو کچھ وہ معنی ہوتی ہے، اور کچھ ڈرپوک بھی ہوتی ہے، بچی ڈرتی ہے بدنامی سے، ذلت سے، تو وہ جھجکتی ہے، قدم نہیں بڑھا سکتی۔ مگر جو ساتھ پڑھنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ پھر اس کو مشورے دیتی ہیں، نہیں تمہیں اس لڑکے نے ہاتھ ویو کیا، تم اس کو اس کا جواب دو، تم اس سے بات کرو، وہ لڑکا اچھا ہے۔ تو ان کے پش کرنے پر پھر کئی پاکیزہ بچیاں بھی برائی کے راستے پہ چل پڑتی ہیں۔ تو ماں باپ کو یہ میک شور کرنا چاہیے کہ جو لڑکی اسکول کالج میں پڑھتی ہے اس کی 2-3 سہیلیاں ایسی ہوں جو خوب نمازی، پردہ دار اور نیک ہوں، تاکہ وہ بچی نیک دوستوں کے درمیان گھر جائے، اور اگر کبھی کوئی بات شیئر بھی کرے تو نیک بچیوں سے کرے، کوئی بات پوچھنا بھی چاہے تو نیک بچیوں سے کرے، وہ اس کو صحیح گائیڈ کریں گی۔ تو جس طرح گھر کے ماحول کا نیک ہونا ضروری ہے، بچی کی سہیلیوں کا نیک ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ شریعت نے کہا کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اچھے دوست ہوں گے تو انسان اچھا بنے گا، برے دوست ہوں گے تو انسان برا بنے گا۔ پنجابی کا شعر ہے، نیکاں دے لڑ لگیاں میری جھولی وچ پھل پے، تے بریاں دے نال لگیاں میرے اگلے بھی ڈل پے، کہ نیکوں کو دوست بنانے سے میری جھولی میں پھول آ گئے، میری جھولی پھولوں سے بھر گئی، اور بروں کے ساتھ دوستی کرنے سے میرے پھول پہلے جو تھے وہ بھی میری جھولی سے گر گئے۔ تو نیک دوست کے ہونے سے انسان نیکی پہ آ جاتا ہے، اور برے دوست کے ہونے پہ انسان برائی کی طرف کھنچ جاتا ہے۔ ماں باپ بچی کو بچپن سے ہی پردے کا احساس دلائیں اور اس کی تلقین کریں۔ اب کئی جگہوں پہ مائیں خود پردہ نہیں کرتی، تو وہ اپنی بچیوں سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتی ہیں کہ وہ پردہ کریں گی یا اپنی عزت کی حفاظت کریں گی؟ تو ماں باپ گھر میں پردے کا ماحول بنائیں۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ باہر کے اجنبی مردوں سے تو پردہ لوگ کروا لیتے ہیں، لیکن جو قریبی رشتہ دار غیر محرم ہوتے ہیں ان سے پردہ نہیں کروایا جاتا۔ چنانچہ کہتے ہیں یہ تو کزن ہے، یہ تو بھائی ہے، حالانکہ وہ بھائی نہیں ہوتا، وہ کسائی ہوتا ہے۔ یہ ماں باپ کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ جی بچے ہیں بھائی بہن کی طرح رہیں گے، نہیں، شیطان ان کو ایک دوسرے کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور یہیں سے بدکاری کی ابتدا ہوتی ہے، گھر سے ہی شروع ہوتی ہے، پھر یہ سلسلہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ جو بچی جوان ہو جائے اس کو چاہیے کہ نمازیں بھی پڑھے، تلاوت بھی کرے، اور روزوں کی بھی عادت ڈالے۔ اگر مہینے کے 3 روزے ایام بیض کے رکھے تو بہت اچھا، اگر ہفتے کے 2 روزے سوار اور جمعرات کے رکھے تو بہت اچھا، اور اگر اس سے بھی زیادہ قدم آگے بڑھائے، ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار، تو پھر کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ جب تک بچے بچیوں کا نکاح نہیں ہو جاتا، شریعت نے کہا کہ یہ روزے کی ترتیب بنائیں۔ روزہ انسان کی شہوت کو توڑتا ہے اور بندے کے اندر حیا اور پاک دامنی کی اہمیت اجاگر کر دیتا ہے۔ لڑکی اپنے پردے کا خود خیال رکھے، چنانچہ کوشش کرے کہ کوئی بھی غیر محرم اس کو دیکھ نہ سکے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ فرض کرو آپ کو کسی نے $10,000 دیے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس ہاتھ کے پکڑ کے اور لوگوں کو دکھاتی ہوئی چلیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر چور لٹیرے دیکھیں گے تو میرے ہاتھ سے چھین کے بھاگ جائیں گے، بلکہ لوگ تو مال چھیننے کے لیے جان سے بھی مار دیتے ہیں۔ تو اگر مال پیسہ اتنا ہے کہ لوگوں کو چھپاتے ہیں، اس کو پرس کے اندر جو اندر کی جیب ہوتی ہے عورتیں اس میں ڈالتی ہیں کہ کسی کی نظر ہی نہ جائے کہ اس کے پاس کتنے پیسے ہیں۔ جس طرح مال کی حفاظت کر رہی ہیں، اسی طرح اپنی عزت کی بھی حفاظت خود کرنی پڑتی ہے۔ ایک صاحب تھے، وہ پردے کے بڑے مخالف تھے اور بیٹی کو پردہ بھی نہیں کرنے دیتے تھے۔
چنانچہ ایک دن ان کے دوست نے ان کو کہا کہ دیکھیں آپ روزانہ دکان سے 1-2 کلو کا گوشت لے آتے ہیں گھر میں، اور آپ اس کو شاپر میں ڈال کے اور ہاتھ میں پکڑ کے لے کے آتے ہیں۔ اس نے کہا آج آپ ایسا کریں کہ اس کو ایک ٹرے میں ڈالیں اور سر پہ رکھ کے لے کے آئیں۔ چنانچہ جب اس نے گوشت کو سر پہ رکھا ٹرے میں ڈال کے، تو دکان سے نکلنے کی دیر تھی، کوے آ گئے اور انہوں نے ان بوٹیوں کو اٹھا کے لے جانا شروع کر دیا۔ اب ایک کوا ادھر سے جھپٹ رہا ہے، دوسرا کوا ادھر سے جھپٹ رہا ہے، کچھ کووں سے بوٹیاں نیچے گر گئیں تو پیچھے سے کتا بھی آ گیا، اس کتے نے بھی ان بوٹیوں کو نوچنا شروع کر دیا۔ اب وہ جو گھر پہنچے تو ان کی پلیٹ میں ایک بوٹی بھی باقی نہیں تھی۔ تو پھر اس دوست نے سمجھایا کہ دیکھیں یہ 1 کلو کا گوشت ہے، آپ نے اس کو چلتے ہوئے اوپن کیا تو پرندے بھی جھپٹے اور کتوں نے بھی اسی گوشت کو نوچا، تو اگر آپ کی بیٹی جو ماشاءاللہ 60 کلو کی ہے، 50 کلو کی ہے، وہ اگر بے پردہ ہو کر پھرے گی تو پھر عزت کے لٹیرے جو کوے ہیں وہ اس پر بھی جھپٹیں گے، اور جو عزت کے لٹیرے کتے ہیں وہ اس کے پیچھے بھاگیں گے اور اس کو نقصان پہنچائیں گے۔ تب اس کو بات سمجھ آئی اور اس نے اپنی بیٹی کو پردہ کرنے کی اجازت دے دی۔ ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان بات چلی کہ بہترین عورت کیا ہے۔ سید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ جب نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ علی بتاؤ بہترین عورت کیا ہے، انہوں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی آتا ہوں۔ چنانچہ وہ گھر گئے اور گھر جا کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت سے یہ سوال کیا کہ بہترین عورت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہترین عورت وہ ہے جو نہ خود کسی غیر محرم کو دیکھے اور نہ کوئی غیر محرم اس کو دیکھ سکے۔ انہوں نے آ کر یہ جواب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو نبی علیہ السلام نے خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ تو سب سے بہتر عورت وہ ہے نہ غیر محرم کو خود دیکھے نہ غیر محرم کو دیکھنے کا موقع دے، بچائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خاتون جنت تھیں، انہوں نے تو مرتے ہوئے وصیت فرمائی تھی کہ جب میری موت ہو جائے تو میرا جنازہ دن کی روشنی میں نہ نکالا جائے۔ کیوں؟ جنازہ تو کپڑے میں لپٹا ہوتا ہے۔ فرمانے لگی اس لیے کہ اگرچہ کپڑے میں لپٹا ہوتا ہے مگر دیکھنے والوں کو قد قامت کا، موٹاپے کا پتہ چلتا ہے، اور میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ غیر مردوں کو میرے بارے میں اتنا ہی پتہ چلے، اس لیے میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکالا جائے اور مجھے فوراً دفن کر دیا جائے۔ پھر اس بچی کی جب عمر 20 سال ہو جائے تو ماں باپ کی یہ کوشش رہنی چاہیے کہ جلدی سے جلدی نکاح کر دیا جائے۔ جیسے ہی جوڑ کا خامن ملے بچی کا فوراً نکاح کر دینا چاہیے، شادی کر دینی چاہیے۔ بعض جگہوں پہ ایک مصیبت آ گئی ہے کہ جی بچی کو ڈگری مکمل کروانی ہے، اس نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے، اس نے کمپیوٹر ڈیزائنر بننا ہے، ویب ڈیزائنر بننا ہے، فلاں بننا ہے، اور اس میں پھر کئی مرتبہ اپنی بچیوں کو بیرون ملک بھی بھیج دیتے ہیں۔ اب جو بچی رہنے والی ہے لوساکا کی اور اکیلی پڑھنے کے لیے چلی گئی ہے ساؤتھ افریقہ کی یونیورسٹی میں، وہاں ہاسٹل میں رہتی ہے اور وہاں پر سارا دن ایسی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے جہاں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ہیں، تو ماں باپ کو نیند کیسے آتی ہے، سکون کیسے ہوتا ہے کہ وہ بچی وہاں پر محفوظ ہوگی؟ ان بچیوں کے لیے بہت مشکلات ہوتی ہیں۔ چنانچہ اگر ان کے اندر کے حالات معلوم ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ ان کو بھیج کر غلطی کرتے ہیں۔ اکثر بچیاں وہ کسی نہ کسی گناہ میں کسی نہ کسی حد تک ملوث ہو جاتی ہیں۔ تو بچی کے لیے عزت و عصمت کی حفاظت افضل ہے بنسبت یونیورسٹی کی تعلیم کے کہ وہ جا کر اکیلی پائے۔ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ عورت یا تو خامند کے پاس محفوظ ہوتی ہے یا پھر عورت قبر میں محفوظ ہوتی ہے۔ ان دو جگہوں کے علاوہ عورت کہیں بھی محفوظ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جب بچی ہو تو کوشش یہ کی جائے کہ جیسے ہی وہ جوانی کی عمر کو پہنچے تو جتنا جلدی ہو اس کی شادی کر دی جائے۔
ہمارے اکابر اس بارے میں اتنی سختی کرتے تھے کہ اگر کسی گاؤں میں کوئی ایسا بندہ ہوتا کہ جس کی بیٹی جوان ہو گئی اور وہ رشتہ نہیں کر رہا ہوتا تھا تو اس بندے کے کنویں سے پانی نہیں پیا کرتے تھے. کہتے تھے ہم تو اس کے کنویں سے ہی پانی نہیں پیتے, اس نے بیٹی کو گھر کیوں بٹھایا ہوا ہے, شادی کیوں نہیں کر رہا. جو بچی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے, سب سے پہلی بات کہ اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. چنانچہ مشہور واقعہ ہے, سارا شہر کے لوگ دعا مانگ رہے تھے, بارش نہیں ہو رہی تھی. ایک نوجوان لڑکے نے اپنی والدہ کی چادر پکڑ کے دعا مانگی, اے اللہ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس نے زندگی میں کبھی زنا کی بدکاری نہیں کی, میری اس پاک دامن ماں کا واسطہ بارش عطا فرما. اللہ نے فوراً بارش عطا فرما دی. ہمارے ہاں بھی ایک خاتون گزری ہے جس کی دعائیں بہت قبول ہوتی تھیں, اس کا نام پڑ گیا تھا بی بی پاک دامن. تو پاک دامنی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے تھے. پھر جو بچی اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرتی ہے, عام طور پر اس کی ازدواجی زندگی بھی بڑی کامیاب ہوتی ہے. شریعت کا فیصلہ ہے الطیبات للطیبین, پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہوتے ہیں. الخبیثات للخبیثین, خبیث لڑکیوں کے لیے خابیث لڑکے ہوتے ہیں. یعنی اگر خباثت ہوگی تو خامد بھی ویسا ہی ہوگا, نیکی ہوگی تو خامد میں بھی نیکی ہوگی. تو ایسی بچی جو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو, اس کی ازدواجی زندگی بھی ہمیشہ بہت اچھی گزرتی ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں, خامد اپنی بیوی کی ہر غلطی کو معاف کر دیتا ہے, کردار کی غلطی کو معاف نہیں کرتا. پیسے کا نقصان ہو جائے, کوئی اور کوتاہی ہو جائے, جو بھی غلطی ہو خامد یقیناً معاف کر دیتا ہے, مگر بیوی کے کردار کی غلطی کو خامد معاف نہیں کرتا. تو اس لیے جو بچیاں اخلاقی غلطی کر بیٹھتی ہیں پھر ان کو اکثر و بیشتر طلاق ہو جاتی ہے. تو کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے پاک دامنی کی زندگی بہت اہمیت رکھتی ہے. اور جو پاک دامن عورت ہو, قیامت کے دن اللہ اس کا اکرام فرمائیں گے, کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جو لوگ پاک دامنی کی زندگی گزاریں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. تو دیکھو دنیا میں بھی عزت ملی اور آخرت میں بھی عزت ملی. اور بدکاری کی زندگی گزارنے سے دنیا میں بھی ذلت ملتی ہے اور آخرت میں بھی ذلت ملتی ہے. دنیا میں ذلت تو یہ کہ جب لڑکی سے کوئی ایسا گناہ ہو جو اخلاقی طور پر ہے تو اس پہ تانا بھی ہوتا ہے, اس کے ماں باپ پہ بھی تانا دیا جاتا ہے. اور ابھی شاید ایک آدھ دن پہلے میں نے کسی بیان میں یہ بات کی کہ بی بی مریم جب اپنے بیٹے کو لے کے قوم کی طرف آئی تو قوم حیران تھی کہ یہ بچی تو اعتکاف میں بیٹھنے والی, اتنی نیکی کرنے والی اور اللہ کی عبادت کرنے والی بچی, یہ کنوارے پن میں اپنا بیٹا لے کے کیسے آ گئی. تو انہوں نے کہا یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن, ما کان ابوک امرأ سوء, تمہارا باپ بھی بدکار نہیں تھا, وما کانت امک بغیہ, اور تمہاری ماں بھی بدکار عورت نہیں تھی. تو دیکھو بات مریم سے کرنی تھی لیکن بات کرتے کرتے انہوں نے بھائی کو بھی لپیٹ لیا اور ماں باپ کا بھی تذکرہ کر دیا. تو لڑکی سے جب بھی کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے تو اس کی خاندانی عزت پہ حرف آتا ہے, ماں باپ کی بدنامی ہوتی ہے. تو لڑکی کو اس کا احساس کرنا چاہیے کہ جس ماں باپ نے اتنی محبت سے پالا پوسا رکھا گھر میں, یہ بڑے ہو کر ان کی عزت بڑھانے کی بجائے کہیں ان کی زندگی بھر کی عزت کو خاک میں نہ ملا دے. تو اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے, ماں باپ کے ٹرسٹ کو بریک نہیں کرنا چاہیے. عزت ایک دفعہ جب ضائع ہو جاتی ہے تو پھر دوبارہ نہیں بنتی. کہتے ہیں کہ 3 چیزیں اکٹھی تھیں, مال, علم اور عزت, اور وہ رخصت ہو رہے تھے. تو تینوں نے کہا کہ ہم ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں, تو ہم بتائیں کہ ہم ایک دوسرے کو ملیں گے کیسے. تو مال نے کہا
کہ جب میں کسی بندے سے رخصت ہو جاؤں تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ دوبارہ بازار میں جائے، کاروبار شروع کرے، میں اس کو دوبارہ مل جاؤں گا۔ علم نے کہا کہ اگر میں کسی بندے سے رخصت ہو جاؤں اور وہ مجھے پھر حاصل کرنا چاہیے تو اس کو چاہیے کہ مدارس میں آئے، استادوں سے پڑھے، وہ دوبارہ مجھے پا لے گا، میں مل جاؤں گا اس کو دوبارہ۔ جب دونوں نے اپنے اپنے ایڈریس بتا دیے تو عزت خاموش کھڑی تھی۔ دونوں نے پوچھا کہ تم چپ کیوں ہو، بولتی کیوں نہیں؟ تو عزت نے کہا اصل وجہ یہ ہے کہ جب میں ایک دفعہ رخصت ہو جاتی ہوں تو دوبارہ پھر کبھی نہیں ملا کرتی۔ تو عزت ایسی ہی چیز ہے، ایک دفعہ بدنامی ہو جائے تو یہ زندگی بھر کے لیے بدنامی ہوتی ہے۔ تو دنیا میں بھی بدنامی اور آخرت میں بھی بدنامی۔ آخرت کی بدنامی اس طرح کہ جو عورت دنیا میں زنا کا ارتکاب کرے گی، حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ اس کو ننگا جہنم کے اندر پھینکیں گے اور آگ کا ایک تنور ہوگا، زانی مرد اور عورتیں سارے کے سارے اس کے اندر اس طرح جل رہے ہوں گے جس طرح کہ کوئی چیز کو آگ کے اوپر جلایا جا رہا ہوتا ہے۔ اور بعض احادیث سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس عورت کے پستان میں ایک لوہے کا سریہ ڈالا جائے گا۔ اب بتائیں کہ جسم کا وہ حصہ جو اتنا نازک ہوتا ہے کہ اگر اس پر ہاتھ بھی رکھا جائے تو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اس کے اندر سریہ ڈالا جائے گا اور اس کے اوپر عورت اس طرح لٹکے گی جس طرح مرغا کسی فرائی کرنے والی مشین کے اندر لٹکا ہوا ہوتا ہے اور اس کو گھمایا جا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اس عورت کو بھی جہنم کی آگ میں فرائی کیا جائے گا۔ آپ سوچئے، دنیا کی بھی ذلت تھی اور آخرت میں بھی ذلت ملی۔ پھر ایک غار ہے جہنم میں جس میں بچھو ہیں۔ اس زانیہ عورت کو اس غار کے اندر داخل کر کے اس کے اوپر ایک چٹان کو رکھ دیا جائے گا اور وہ بچھو اس کے جسم پر اس طرح چڑھ جائیں گے جس طرح شہد کے چھتے پر شہد کی مکھیاں چڑھ جاتی ہیں۔ لاکھوں بچھو اس کے اوپر ایک وقت میں چڑھیں گے اور وہ بچھو اس کو کاٹیں گے۔ آپ سوچیں، ایک چھوٹا سا بچھو کاٹ لیتا ہے تو تکلیف کا کیا عالم ہوتا ہے، اور اگر لاکھوں بچھو ایک وقت میں کاٹیں گے تو کیا تکلیف ہوگی۔ کیوں ایسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے ایسا گناہ کیا تھا جس سے تمہارے جسم کے انگ انگ نے مزہ اٹھایا تھا، اب اس کی سزا بھی ایسی ہے کہ جسم کے انگ انگ کو اس کی سزا ملے گی۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ تو جو بدکاری کی راہ ہے اس میں دنیا کی بھی ذلت ہے، آخرت کی بھی ذلت ہے۔ لمحوں نے خطائیں کی، صدیوں نے سزا پائی۔ انسان چند لمحوں کی خطا کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا لیتا ہے۔ لہذا نوجوان بچیوں کی خدمت میں گزارش ہے، اپنی مال کی، اپنی جان کی، عزت آبرو کی حفاظت کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی فلاں مرد نے مجھے متوجہ کیا تھا۔ وہ ڈاکو لٹیرے تو پھرتے ہی ہیں، ان کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی جو پیدل چل رہا ہو تو سامنے آنے والی گاڑیوں سے بچنا اس کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا جی میں تو سڑک کے درمیان چل رہا تھا، گاڑی نے آ کے ٹکر مار دی۔ بھئی آنے والی گاڑیاں تو ٹکر ماریں گی، ان سے بچنا آپ نے تھا۔ اسی طرح نوجوان بچی کو ادھر ادھر سے جو عزت آبرو کے دشمن ہوتے ہیں ان کی طرف سے دعوتیں ملتی ہیں، مگر بچی کو خود چٹان بننا پڑتا ہے کہ اس معاملے میں نہ کسی کو بات کرنے کا موقع دے اور نہ کسی کو اپنے چہرہ دیکھنے کا موقع دے۔ ڈکی چھپے رہے گی تو عزت کی بھی حفاظت رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا توجہ سے سنیے گا، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا ارادہ نہیں کرتے کہ تمہیں کوئی حرج ہو، یعنی جو بچیاں پردے میں رہتی ہیں، عزت آبرو کی حفاظت کرتی ہیں، وہ اس آیت کا ترجمہ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ تمہیں برقعے میں ڈھانپ کے تمہیں پسینے آئیں اور مصیبت آئے اور سانس لینا مشکل ہو جائے، حرج نہیں چاہتے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم،
اللہ ارادہ کرتے ہیں کہ تم پاک ہو جاؤ، صاف ہو جاؤ. تو اگر ہم ان شریعت کی پابندیوں کی رسپیکٹ کریں گے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہمارے دل بھی پاک ہو جائیں گے، ہماری نیتیں بھی پاک ہو جائیں گی. تو فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم. اور جب تم پاک ہو جاؤ گے اللہ ارادہ کرتے ہیں کہ تم پر اپنی نعمتوں کو مکمل فرما دے. تو جو پاکیزہ زندگی گزارتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس پر نعمتوں کو مکمل فرماتے ہیں. وہ کیسے؟ اس کو نیک اولاد دیتے ہیں، نیک خامد عطا فرما دیتے ہیں، دنیا میں عزت دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اور عزت ڈال دیتے ہیں. وہ بچی دنیا میں پرسکون زندگی گزارتی ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ تمہیں کوئی حرج ہو، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ تم پاک ہو جاؤ. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور تمہارے اوپر اللہ کی نعمتیں مکمل ہو جائیں. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ. پھر آگے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرو جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہیں. اب ایک عورت، ایک لڑکی کو صحیح صحت عطا ہو جانا، خوبصورتی عطا ہو جانا اور عزت والے گھرانے میں اس کا پیدا ہو جانا، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اس کے اوپر. فرمایا کہ نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی ہے. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور وہ عہد یاد کرو جو تم نے اللہ سے کیا ہے. کون سا عہد؟ اذ قلتم سمعنا وَأَطَعْنَا، جب تم نے یہ کہا کہ ہم سنیں گے اور ہم اطاعت کریں گے. چنانچہ ہر بچی نے کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ اے اللہ جو شریعت کا حکم ہوگا میں سنوں گی اور میں اس کی اطاعت کروں گی. تو اللہ فرماتے ہیں اذ قلتم سمعنا وَأَطَعْنَا، پھر آخر پر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ جانتا ہے کہ تمہارے سینوں میں کیا چھپا ہوا ہے. تو یہ جو انوالومنٹ کی باتیں ہوتی ہیں ان کو بچی یہ نہ سمجھے کہ بس مجھے ہی پتہ ہے کسی اور کو پتہ نہیں. دیکھیں پروردگار وہ ذات ہے چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز. اللہ تو سب جانتا ہے نا جو ہماری مکاریاں ہیں. ہم ماں باپ سے چھپا سکتے ہیں، بیوی خامد سے چھپا سکتی ہے، بیٹی باپ سے چھپا سکتی ہے، اللہ سے کوئی نہیں چھپا سکتا. فرمایا ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے سینوں میں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں بھرے ماحول میں نیکی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ابھی توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے. سب عورتیں نیت کر لیں کہ اب تک زندگی کے جتنے گناہ ہوئے ہم ان سب سے سچی پکی توبہ کر رہی ہیں اور آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہی ہیں. جو مستورات بیت ہونا چاہتی ہیں یا مرد بیت ہونا چاہتے ہیں وہ توبہ کے ساتھ ساتھ بیت کی بھی نیت کر لیں تو ان کو دونوں نعمتیں مل جائیں گی. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد، یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک
یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو بطائب ہو چکی ہیں، چند معمولات ہیں جن کو آپ باقاعدگی سے کریں گی تو اللہ تعالیٰ دل کو منور فرمائیں گے۔ ان میں پہلی چیز ہے 100 مرتبہ استغفار صبح و شام پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اور تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ روزانہ تلاوت کریں تو بہت اچھا۔ مستورات میں جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی ان دنوں وہ قرآن کی تلاوت نہ کریں، ان کو بن کیے اللہ اجر اور ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ایک ہے ہر وقت لیٹے بیٹھے دل میں اللہ کا دھیان رکھنا، اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں۔ ہتھ کارول دل یارول، ہاتھ کام کاج میں مصروف ہو اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہو۔ اور پانچویں چیز ہے مراقبہ، کہ دن میں 10-15 منٹ کے لیے آپ ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جایا کریں مصلی پر، اور یہ سوچا کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 یہ کہہ رہا ہے۔ 10-15 منٹ کا مراقبہ آپ کے دل کی کیفیات کی بیٹری کو چارج کر دے گا اور آپ اپنے ایمان میں مضبوطی محسوس کریں گی۔ آپ کو نماز پڑھنا بوجھ نہیں لگے گا، آپ کے لیے شریعت پہ چلنا کوئی مصیبت نہیں ہوگی، بلکہ پھر آپ کا دل چاہے گا شریعت کے مطابق رہنے کو۔ چنانچہ اس مراقبے کی پابندی سے آپ اپنے ایمانی قوت کو اور زیادہ بڑھایا کریں۔ ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے، پھر اس کے بعد دعا کریں گے۔ سب عورتیں اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ چونکہ اس رمضان مبارک کے جو بیانات ہیں ان میں عورتوں کی بیان کی آخری نشست تھی، لہذا آج ہم جو دعا کریں گے اس میں آپ 2-3 باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ ایک تو یہ کہ یہ اس رمضان مبارک کی مجالس میں سے آخری مجلس کی دعا ہے۔ دوسرا یہ کہ جہاں 1000 سے زیادہ عورتیں دعا مانگ رہی ہیں، وہاں مسجد میں 500 سے زیادہ معتکفین بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو دنیا کے دور دراز علاقوں سے بھی آئے ہوئے ہیں۔ ہمارے کچھ ساتھی پاناما سے آئے ہیں۔ یہاں سے پاناما کتنا دور ہے اندازہ لگائیں کہ لوساکا سے دبئی جاتے ہوئے ہوائی جہاز پہ 7 گھنٹے کی فلائٹ ہے، پھر دبئی سے یو کے کی فلائٹ 7 گھنٹے کی ہوتی ہے، پھر یو کے سے پاناما کی فلائٹ 9 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ آپ بتائیں کہ گویا دنیا کے دوسرے کنارے سے چل کے لوگ یہاں آئے بیٹھے ہیں۔ تو اتنی دور دراز سے جو آتے ہیں وہ مسافر ہوتے ہیں، اور حدیث پاک میں تو ویسے بھی ہے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اور حدیث میں یہ تو نہیں ہے کہ نیک مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے اور برے کی قبول نہیں ہوتی۔ مسافر حالت سفر میں ہو اللہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو ہم مسافر بھی ہیں، پھر معتکف بھی ہیں مسجد کے اندر، گویا اللہ کے دروازے کی چوکھٹ پکڑ کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بیٹھے بیٹھے آج تقریباً 9واں دن ہمیں گزر گیا۔ تو اللہ کی رحمت اس کا بھی لحاظ کرے گی۔ پھر روزے سے بھی ہیں، اور رمضان مبارک کی نشستوں میں سے یہ آخری نشست بھی ہے، تو مرد بھی مانگیں گے، عورتیں بھی مانگیں گی، تو قبولیت دعا کی توقع دل میں رکھنی چاہیے۔ پھر عورتوں کی اس دفعہ خاص فرمائش تھی کہ ہمیں اسماء الحسنی سے دعا کروائیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کچھ نام ہیں جن کو اس میں اعظم کہا جاتا ہے، اس سے اگر دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ وہ اس میں اعظم اللہ ہے، لیکن اگر دل کی گہرائیوں سے نکلے تب اثر ہوتا ہے، فقط زبان سے نکلے تو اثر نہیں ہوتا۔ اس میں اعظم اللہ کیوں ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تھے تو اللہ نے اس نام سے تعارف کروایا تھا، اننی ان اللہ، کہ میں اللہ ہوں۔ تو یہ ناموں میں سے سب سے بڑا نام اس میں جلالہ اللہ ہے۔ اور ایک دلیل یہ بھی دیتے تھے
واقعی ان کی بڑی فقیہانہ نظر تھی. وہ کہتے تھے کہ اللہ نے اپنے کلام میں سب سے پہلے اسی نام کو پسند کیا ہے. اور یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں تو اللہ کا نام پہلے آتا ہے. اعوذ باللہ، اللہ کا نام آ گیا. اور اگر تسمیہ پڑھیں تو بسم اللہ، اللہ کا نام پہلے، باقی صفاتی نام بعد میں. پھر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں سب سے پہلے اللہ کا نام جاتا ہے. اللہ اکبر اذان دی جاتی ہے، دوسرے میں اقامت دی جاتی ہے. نماز شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے اللہ کے نام سے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہو جاتی ہے. اور جب نماز ختم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اللہ کا نام سب سے آخر پہ ہوتا ہے. تو شروع میں بھی یہ نام، آخر میں بھی یہ نام. تو اس نام کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے. اس لیے جب ایک کافر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار اٹھا لی تھی تو اس نے پوچھا تھا من یعصمک منی یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا تھا اللہ، اللہ بچائے گا. اس لفظ کے اندر ایسی تاثیر تھی، اس کے اوپر کب کبھی تاری ہوئی اور تلوار اس کے ہاتھوں سے گر گئی اور اللہ نے نبی علیہ السلام کی حفاظت فرما لی. تو ہم یہ اللہ کا لفظ اگر دل کی گہرائیوں سے کہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کو پیار آ جائے گا. عورتیں اس بات کو ذرا اچھا سمجھیں گی کہ بچہ جب روتا ہے نا تو امی 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 کہتا ہے، اور وہ اس وقت یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے بہن دیکھ رہی ہے، مجھے پھپھو دیکھ رہی ہے، مجھے فلاں دیکھ رہی ہے، فلاں دیکھ رہی ہے. اس کو ذرا لحاظ نہیں ہوتا. کوئی مہمان عورت بیٹھی مجھے دیکھ رہی ہے، وہ روتا ہے تو سب سے ہٹ کٹ کے بس امی 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 کہہ رہا ہوتا ہے، ماما ماما. اور واقعی جب وہ ماما ماما کہتا ہے تو ماں کتنی ہی مصروف کیوں نہ ہو دوڑی بھاگی آتی ہے اور آ کے اپنے بچے کو اٹینڈ کرتی ہے. تو بالکل اسی طرح آج ہم بھی اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ 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 ایسے نکالیں کہ ہماری دل کی گہرائیوں سے نکلا ہوا یہ لفظ اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ پیار کی نظر سے اس مجمع کو دیکھ لے. ترتیب یہ ہوگی کہ جب آپ دعا شروع کریں گی تو یہ عاجز پڑھے گا الرحمن یا اللہ، تو آپ سب اس کو سنیں گی. جب پڑھ لے گا الرحمن یا اللہ، اس کے بعد پھر آپ از خود کہیں گی یا اللہ. پھر اگر میں پڑھوں گا الرحیم یا اللہ، اس کو آپ سنیں گی. پھر اس کے بعد آپ ایک آواز سے پڑھیں گی یا اللہ. بس آپ نے یا اللہ کہتے رہنا ہے، کہتے رہنا ہے، اور اس درد سے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ نام پسند آ جائے جو آپ کے دل سے نکلا ہوا ہوگا. اگر اللہ کو پسند آ گیا تو آج ہماری مجلس کا مقصد ہمیں نصیب ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں محروم نہ فرمائے اور آج کی اس مجلس کو اللہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے. ویسے بھی رمضان مبارک کے آخری ایام ہیں، ہو سکتا ہے آج کا دن آخری ہو یا کل کا دن آخری ہو، تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے مغفرت کی، اور اپنے اللہ کو پکارنے میں کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے. لہذا آپ تھوڑی دیر کے لیے ارد گرد سے بالکل ہٹ کٹ جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں اور اللہ سے لو لگا کے بیٹھیں اور اللہ ہی کو پکاریں، اللہ اللہ اللہ، اور اللہ سے ہی اس کی قبولیت کی امید رکھیں. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المہیمن یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، المتکبر یا اللہ، الخالق یا اللہ، الباری یا اللہ، المصبر یا اللہ، الغفار یا اللہ،
القہار یا اللہ، الوہاب یا اللہ، الرزاق یا اللہ، الفتاح یا اللہ، العلیم یا اللہ، القابض یا اللہ، الباسط یا اللہ، الخافض یا اللہ، الرافع یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، السمیع یا اللہ، البصیر یا اللہ، الحکم یا اللہ، العدل یا اللہ، اللطیف یا اللہ، الخبیر یا اللہ، الحلیم یا اللہ، العظیم یا اللہ، الغفور یا اللہ، الشکور یا اللہ، العلی یا اللہ، الکبیر یا اللہ، الحفیظ یا اللہ، المقیت یا اللہ، الحسیب یا اللہ، الجلیل یا اللہ، الکریم یا اللہ، الرقیب یا اللہ، المجیب یا اللہ، الواسع یا اللہ، الحکیم یا اللہ، الودود یا اللہ، المجید یا اللہ، الباعث یا اللہ، الشہید یا اللہ، الحق یا اللہ، الوکیل یا اللہ، القوی یا اللہ، المتین یا اللہ، الولی یا اللہ، الحمید یا اللہ، المحصی یا اللہ، المبدئ یا اللہ، المعید یا اللہ، المحیی یا اللہ، الممیت یا اللہ، الحی یا اللہ، القیوم یا اللہ، الواجد یا اللہ، الماجد یا اللہ، الواجد یا اللہ، الاحد یا اللہ، الصمد یا اللہ، القادر یا اللہ، المقتدر یا اللہ، المقدم یا اللہ، المؤخر یا اللہ، الاول یا اللہ، الآخر یا اللہ، الظاہر یا اللہ، الباطن یا اللہ، الوالی یا اللہ، المتعالی یا اللہ، البر یا اللہ، التواب یا اللہ، المنتقم یا اللہ، العفو یا اللہ، الرؤوف یا اللہ، مالک الملک ذو الجلال والاکرام یا اللہ، المقسط یا اللہ، الجامع یا اللہ، الغنی یا اللہ، المغنی یا اللہ، المانع یا اللہ، الضار یا اللہ، النافع یا اللہ، النور یا اللہ، الہادی یا اللہ، البدیع یا اللہ، الباقی یا اللہ، الوارث یا اللہ، الرشید یا اللہ، الصبور یا اللہ، 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 یا اللہ۔ اے پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، میرے مولا آج کے رمضان مبارک کے ان مقدس اوقات میں ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، کوتاہیوں سے درگزر کر دیجئے، قصوروں کو معاف کر دیجئے۔ اے رب کریم، ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، آئندہ نیکوکاری کی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، مستورات دور قریب سے چل کے آئی ہیں، دامن پھیلائے بیٹھی ہیں، اللہ ان کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ، ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کسی گھر کی عورتیں چل کے آ جائیں، لوگ تو قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ آپ کی یہ بندیاں اللہ اپنے گھروں سے چل کے آپ کے دربار میں آئی بیٹھی ہیں۔ اے اللہ، رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اے اللہ، ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے، ان کے مسئلوں کو حل فرما دیجئے۔ اے اللہ، یہ اپنے دل کا غم کس کو جا کر کہیں، آپ سینوں کے بھید جاننے والے ہیں۔
آپ کو پتہ ہے ان کے دل کی پریشانیاں کیا ہیں، ان کے دل کے غم کیا ہیں، اللہ ان کے دل کے غم دور کر دیجئے، ان کی نیک مرادوں کو پورا کر دیجئے، ان کی نیک چاہتوں کو پورا کر دیجئے۔ اللہ جو اولاد نرینہ کی طلبگار ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اے اللہ جو شادی شدہ عورتیں ہیں ان کو خاندوں کی بچوں کی خوشیاں نصیب فرما، پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جن عورتوں کے دین کے راستے میں رکاوٹیں ہیں اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے مالک آپ جانتے ہیں عورت کمزور ہوتی ہے، پھر جب اس کے دین کے راستے میں گھر میں رکاوٹیں ہوں تو یہ کمزوری اور بڑھ جاتی ہے۔ اے اللہ مدد فرما دیجئے، ان عورتوں کے گھروں کا ماحول نیک بنا دیجئے، ان کے لیے نیکی کرنا آسان فرما دیجئے۔ اللہ ان کو نیکی تقوی کی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ پردے کی زندگی نصیب فرما، شرم و حیا والی زندگی نصیب فرما، پاک دامنی کی زندگی نصیب فرما، نیکوکاری کی زندگی نصیب فرما۔ میرے مولا رحمت کا معاملہ فرما۔ جو بچوں والی عورتیں ہیں اللہ ان بچوں کی تربیت اچھی فرما، ان کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما۔ کریم آقا جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما، جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما۔ اللہ ہمارے اس جامعہ زینب کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ جو پڑھانے والی معلمات ہیں اللہ ان کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما، جو پرنسپل صاحبہ ہیں اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما اور ان کو قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ اے اللہ جو نگران ہیں ان کی نگرانی کو قبول فرما، جو معاونین ہیں ان کے تعاون کو قبول فرما، جو پڑھنے والی بچیاں ہیں ان کے پڑھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ جو لوگ اس ادارے سے محبت رکھتے ہیں ان کی محبت کو قبول فرما، اس کے بدلے ان کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو مزید ادارے دینی اس شہر میں کام کر رہے ہیں اللہ سب اداروں کو شرف قبولیت عطا فرما، جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے شرف قبولیت عطا فرما۔ کریم آقا مہربانی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم جو بچیاں بیرون ملک سے آ کے پڑھ رہی ہیں ان کے اوپر بھی اللہ اپنی رحمت کی نظر فرما۔ کریم آقا جو پڑھانے والے اساتذہ ہیں حدیث پڑھانے والے ان کی محنتوں کو قبول فرما اور اے اللہ اس کے بدلے سب کو اپنی رضا نصیب فرما۔ کریم آقا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ گھروں کی پریشانیوں کو دور فرما، قرضوں سے محفوظ فرما، مرضوں سے محفوظ فرما، ذلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما۔ اللہ آپ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو۔ جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں، اے مالک ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اللہ آپ بھی انکار نہ فرمائیے، اللہ آپ بھی اپنے در سے خالی نہ اٹھا دیجئے۔ میرے مالک جو بندہ آپ کے در سے خالی اٹھتا ہے وہی بدبخت ہوا کرتا ہے، اللہ شقی بندے سے بجا لیجئے، رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ اے اللہ اتنے لوگ کسی دنیا دار کے دروازے پہ چلے جائیں اور اس سے چونی مانگیں اللہ وہ ان کو کچھ دیے بغیر خالی نہیں لوٹائے گا۔ اللہ دنیا دار بندے کا چونی دینا مشکل کام ہے، آپ کے لیے سب کو بخش دینا آسان کام ہے۔ اے اللہ مغفرت فرما دیجئے، گناہوں کو معاف کر دیجئے، آئندہ نیکوکاری کی زندگی عطا فرما دیجئے، ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہمیں ذلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما۔ اللہ آپ نے قرآن پاک میں فرمایا اچھے لوگ بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں۔ اے مالک آپ اچھے ہیں ہم برے ہیں، اللہ آپ ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم آپ سے خیر کی توقع کرتے ہیں، ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ معاف کر دیجئے، ماں بچے کی غلطی کو جلدی معاف کر دیتی ہے، سمجھتی ہے یہ ناسمجھ نادان ہے، اللہ ہم بھی ناسمجھی اور نادانی میں گناہ کرتے پھرے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، آئندہ ہمیں نیکی پر جما دیجئے۔ اے مالک آپ جانتے ہیں ہم دل سے آپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے، شیطان بدبخت دشمن ہے، نفس امارہ ہے، اے اللہ اس نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے اور شیطان بدبخت سے پیچھا
چھڑا دیجئے۔ اے اللہ جو بچیاں الٹے راستے پر چل پڑی ہیں اے اللہ ان کو ان نفسانی محبتوں سے نکال دیجئے، ان کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے، ان کو تقوی پاک دامنی کی زندگی عطا فرما دیجئے۔ اے کریم آقا جو بچیاں داخلہ لینا چاہتی ہیں جامعہ میں ان کے لیے آسانیاں فرما دیجئے اور ان کے سینوں کو علم کے نور سے منور فرما دیجئے۔ کریم آقا مہربانی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا رمضان کی ہر رات میں لاکھوں جہنمی جہنم سے بری ہوتے ہیں، پھر جب آخری دن آتا ہے تو پہلی رمضان سے اس دن تک جتنے کل جہنمی بری ہوئے آخری دن میں اتنے جہنمی پورے بری کر دیے جاتے ہیں۔ میرے مولا ہمیں ان میں شامل فرما لیجئے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لیجئے، اے مالک ان میں شامل فرما لیجئے۔ کریم آقا بخشش فرما دیجئے، اللہ گناہ معاف فرما دیجئے، اللہ ہمیں ہماری مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجئے۔ اللہ ہم نے دیکھا ہے رمضان آتا ہے تو امیر لوگ غریبوں پر بڑی بڑی رقمیں خرچ کر دیتے ہیں، ان کو گفٹ پیکج دیتے ہیں رمضان کے لیے۔ اے کریم آقا آپ رمضان میں گفٹ پیکج کے طور پہ ہمیں جنت عطا فرما دیجئے۔ میرے مولا ہمیں اپنے عملوں پہ بھروسہ نہیں ہے، البتہ آپ کی رحمت پہ بہت بھروسہ ہے، آپ کی رحمت کی نظر ہو گئی ہمیں بھی جنت نصیب ہو جائے گی۔ اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرمائیے، ہمیں اپنی پسندیدہ جگہ جنت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، ان کے صحابہ اور اہل بیت کی سچی محبت عطا فرما، اپنے پیارے اولیاء کی سچی محبت نصیب فرما، دنیا اور آخرت میں ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ ان دنوں میں جو یکسوئی کے ساتھ عبادت کی اعتکاف والوں نے اللہ اس کو قبول فرما لیجئے اور اس کی وجہ سے ہمارے سینوں کو منور فرما دیجئے، اللہ رحمت کی نظر فرما۔ میرے مولا ہم کتنے پاکیزہ ماحول میں رہے، مسجد کے ماحول تھا، عبادت کا ماحول تھا، اے اللہ نہ آنکھ نے گناہ کیا، نہ زبان نے گناہ کیا، نہ کان نے گناہ کیا، نہ شرمگاہ نے گناہ کیا، اے اللہ ہم گناہ کی ذلت سے بچے رہے اور آپ کے گھر میں اے اللہ آپ کے سامنے عبادتیں کرتے رہے، یہ آپ ہی کی دی ہوئی توفیق ہے۔ اللہ ایسی توفیقیں ہمیں اور بھی عطا فرمائیے اور پوری زندگی دین پر ہمیں جمائے رکھیے اور دین کی خدمت کے لیے ہمیں اور ہماری نسلوں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کی نیک مرادوں کو پورا فرما، پروردگار عالم جو مانگا ہمیں وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا اللہ نہیں مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہم دنیا میں ایسے وقت میں پیدا ہوئے کہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر چکے تھے، اے اللہ ہم دنیا میں ان کے دیدار سے محروم رہے، اے اللہ اب ہمیں قیامت کے دن آپ ان کا دیدار عطا فرما دیجیے گا۔ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ کچھ لوگوں کو آپ قیامت کے دن اندھا کھڑا کریں گے، اگر اللہ آپ نے اندھا کھڑا کر دیا تو یہ تو دوہری محرومی ہو جائے گی، نہ یہاں دیدار ہوا نہ وہاں دیدار ہوا۔ اللہ ہمیں دوہری محرومی سے بچا لیجئے۔ ہمارا بڑا دل چاہتا ہے ان چہرے کو دیکھیں جسے آپ نے والضحیٰ کہا، ان زلفوں کو دیکھیں جسے آپ نے واللیل کہا۔ اے اللہ قیامت کے دن ان کا دیدار عطا فرمائیے، ان کے قدموں میں حاضری عطا فرمائیے، ان کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائیے، اللہ ان کی شفاعت عطا فرمائیے اور جنت میں ان کا ساتھ عطا فرما دیجئے۔ میرے مالک مہربانی کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی بار بار حاضری نصیب فرما۔ کریم آقا ہمارے رمضان کے روزوں اور تراویح کو قبول فرما، تلاوت قرآن کو قبول فرما، بیانات کرنے اور سننے کو قبول فرما، اعتکاف میں بیٹھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ جن عورتوں نے معتکفین کی خدمت کی، کھانے بنا کے سحری اور افطاری کے کھانے بھجوائے، اللہ ان عورتوں کی اس محنت کو قبول فرما۔ اے اللہ جتنے یہاں کے مقامی لوگوں نے خدمت میں حصہ لیا اس کو قبول فرما۔ اے اللہ اس کے بدلے جنت میں ان کے لیے اپنے وقت پہ دسترخوان لگا اور ان کو وہاں اکرام عطا فرما اور عزتیں عطا فرما۔ میرے مولا ہماری طرف سے سب کو بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ ان دوستوں کی محبت دیکھتے ہیں جو مقام
مقامی ہیں تو دل خوش ہوتا ہے. اے اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ مہاجر وہ ہوتا ہے جو اپنی جگہ سے دوسری جگہ دین کے لیے آ جائے, انصار وہ ہوتا ہے جو اس کی مدد کرے. اے اللہ اس ماحول میں جو مہاجرین اور انصار بنے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما, اور اس کے بدلے اللہ اس پوری آبادی پر رحمت نازل فرما, اس مسجد پر رحم نازل فرما, اس کے مصلیوں پر رحمت نازل فرما. اے اللہ جنہوں نے قربانی دی اور جگہ کی تنگی کی وجہ سے دوسری مساجد میں جا کے نماز پڑھ لی, اللہ ان کی قربانی کو قبول فرما اور اس کے بدلے ان کو اپنی رضا عطا فرما. پروردگار عالم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.